مغرب کا پردہ فاش ہو رہا ہے، ان کا اصل چہرہ اسرائیل دکھا رہا ہے۔ ناظرین، آزادی اظہار رائے کا علمبردار فرانس، جو حضور کی شان میں گستاخی کرنے کو آزادی اظہار رائے کا نام دیتا ہے، اسی فرانس نے اپنے ملک میں فلسطینیوں کے حق میں احتجاج کرنے پر پابندی لگا دی۔ پیرس میں اسرائیل مخالف احتجاج پر کل آنسو گیس شیلنگ اس بات کا ثبوت فراہم کرتا ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ جب وہ کسی مذہب کے رہنما کے خلاف گستاخی کریں تو وہ آزادی اظہار ہے، کہ مظلوم کے حق میں احتجاج کرنا جرم بن گیا۔ حیران کن بات ہے، اسرائیل نے فلسطین کو 1 گھنٹہ پہلے اطلاع کر دی کہ ہم آپ کا الشروق ٹاور گرائیں گے، اس کو خالی کریں۔ 1 گھنٹے کا ٹائم تھا، لیکن اس 1 گھنٹے میں کسی نے اسرائیل کو نہیں روکا، کیونکہ اس ٹاور کے اندر فلسطینی میڈیا ہاؤس تھا۔ جتنی بھی خبریں فلسطین کے حق میں ہم تک پہنچتی ہیں، اس ٹاور کے اندر سے آتی تھیں۔ بچوں کی لاشیں، شہادتوں کی رپورٹس ہوں یا جتنے بھی مظالم اسرائیل فلسطین پہ کرتا ہے، وہ سب اسی ٹاور کی بدولت ہم تک پہنچتی ہیں، جس کو دیکھ کر لندن میں، پیرس میں، فرانس کے شہروں میں احتجاج ہو رہا تھا۔ دنیا کے کئی ملکوں، کئی شہروں میں احتجاج ہو رہا تھا، جس پر مغربی ممالک کو اعتراض تھا کہ ہمارے عوام، ہمارے ملک کے لوگ فلسطین کے حق میں نہ ہوں۔ اسی لیے سب سے پہلے اس برج کو گرایا گیا تاکہ نہ ہی وہاں سے خبر ہم تک پہنچے اور نہ ہی کوئی احتجاج ہو۔ اس برج کو گرانے پر آزادی اظہار رائے کے علمبردار ممالک خاموش ہیں۔ ناظرین، غزہ سے لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور کیے گئے ہیں۔ 150 کے قریب فلسطینی شہید ہوئے ہیں، 1000 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ نماز میں حملے ہوں یا احتجاج پر آنسو گیس، سیکیورٹی کی رکاوٹیں ہوں یا گھروں پر بمباری، فلسطینیوں پر ظلم عرصے سے جاری ہے۔ اسرائیل نے 1967 میں مشرقی یروشلم پر قبضہ کیا، جو کہ عالمی برادری کے مطابق ایک ناجائز قبضہ تھا۔ اسلامی ممالک کے ساتھ ساتھ عالمی برادری کے بڑے حصے نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ مشرقی یروشلم کے قبضے کو اسرائیل فلسطین تنازع کا مرکز کہا جاتا ہے۔ یہودی اور مسلمان دونوں کا دعویٰ ہے کہ اس پر انہی کا حق ہے۔ قبلہ اول یہودیوں اور مسلمانوں کی مشترکہ عبادت گاہ ہے، لیکن اسی رمضان مبارک میں جب مسلمان وہاں پہ عبادت کر رہے تھے تو ان پہ حملے کیے گئے اور پھر احتجاج کرنے پر آنسو گیس شیلنگ بھی کی گئی۔ لیکن اب ان مظالم کا روکنا وقت کی ضرورت بن گیا ہے۔